بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکاء، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 سے پڑھیں گے۔ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا آتا یؤتی ایتاءً، اس کا معنی ہوتا ہے دینا، جیسے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو آتینا یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت فرما رہا ہے، ہم نے دیا، ہم نے دی یا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ والفرقان، اور فرقان دیا۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ، حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا، عطا کیا۔ لعلکم تہتدون، لعل کا معنی ہوتا ہے تاکہ، کم تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت کی راہ پا جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، کتاب دی، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ امت کو ہدایت دینا، تاکہ امت ہدایت کی راہ پر آ جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لیے قوم کا معنی قوم ہی اپنی، یعنی اپنی قوم سے کہا۔ کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، یا قومی اے قوم، یا اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا، ظلمتم تم نے ظلم کیا۔ یہ ضربتم، کتبتم کی طرح فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، تم نے ظلم کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، انفس نفس کی جمع ہے، ذات مراد ہوتی ہے، اپنی ذاتوں پر، اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا۔ باتخاذکم العجلہ، بے با کا معنی ساتھ، اتخاذ یہ آخذ یاخذ سے بنا ہے، اخذ کرنا، پکڑنا، بنا لینا، بنا لینے سے، بلانے کے ذریعے، تمہارے بنا لینے کے ذریعے، کس چیز کو کیا بنا لینا؟ العجلہ، بچھڑے کو، یعنی کہ بچھڑے کو پکڑ لینے کی وجہ سے، بچھڑا، گائے کا بچھڑا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے حکم کے مطابق 40 راتوں کے لیے گئے، تو بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود پکڑ کر یا معبود بنا کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اتخاذ کا معنی پکڑنا، بنانا مراد ہے، معبود بنانا۔ تم نے معبود بنا کر، کس کو؟ بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ تو اب کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، پس توبو، توبہ کرو، پس تم اب توبہ کرو، الی بارئکم، باری کا لفظ بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے نا، باری تعالیٰ۔ باری کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، خالق، یعنی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو تم اب کیا کرو کہ اپنے حقیقی رب، یعنی کہ پیدا کرنے والے رب کے حضور توبہ کرو۔ توبو الی بارئکم، اپنے رب کے حضور، اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، تو توبہ کرنے کی صورت کیا ہے؟ پس اقتلوا، قتل کرو، انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب بنی اسرائیل کی توبہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی جرم ہو جاتا، غلطی ہو جاتی، تو جنہوں نے جرم کیا ہوتا ان کو
جب تک وہ لوگ قتل نہ کرتے تب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوتی۔ یہاں جب انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو رب ذوالجلال نے ان کو توبہ کرنے کا یہ طریقہ دیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آپس میں ایک دوسرے سے مراد کیا ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی لیکن ان کے خاندان کے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ ان کو قتل کرے، یعنی کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کرے جنہوں نے پوجا کی ہے، تو پھر معاشرہ جو ہے نا وہ اجتماعی طور پر اس جرم سے بری قرار دیا جائے گا۔ یہ ان کا توبہ کرنے کا طریقہ تھا۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے نزدیک بہترین توبہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عند بارئکم، عند پاس، بارئکم تمہارے باری تعالیٰ کے پاس، تمہارے خالق کے ہاں، تمہارے خالق کے نزدیک۔ باری ان کا معنی خالقن، پیدا کرنے والا۔ تو اس پر جب انہوں نے رب ذوالجلال کے حکم پر چاروں نشار عمل کیا تو فتاب علیکم، پس اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں پہ بھی تابہ آیا ہے، تابہ یتوبو کا معنی ہوتا ہے توبہ، رجوع کرنا، اس کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بندوں کی طرف سے ہو تو پھر ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اس توبہ کو قبول کرنا۔ فرق یہ ہے کہ جب بندوں کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو صلہ ہے یا جو اس کے بعد حرف جار ہے وہ الی آتا ہے، جیسے فتوبو الی بارئکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر اس کے بعد حرف جار الی آتا ہے، جیسے تابہ علیکم، تو اس نے ان کی توبہ، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، پھر اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ رب ذوالجلال نے توبہ کی قبولیت کا انہیں مجدہ سنایا، انہیں خوشخبری دی، اور اپنے انعام کے طور پہ یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے لیے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تمہارے اوپر رب ذوالجلال کا اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا فضل ہوا کہ اس نے تمہارے اس شرک جیسے جرم کو بھی معاف کر دیا اور تم پر تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ حالانکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، تو لیکن اس قوم کے لیے رب ذوالجلال نے اتنا بڑا احسان کیا، انعام کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک وہ، انہ بے شک وہ یعنی کہ بے شک وہی، یہ دو دفعہ جو اس میں ضمیر آئی ہے نا اس سے تاکید اور زور پیدا ہوا جملے کے اندر، بے شک وہی التواب الرحیم۔ التواب ہے، تواب بھی رب ذوالجلال کی صفت ہے جو لفظ توبہ سے ہی بنی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا۔ بے شک وہی بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔